خطاب ہے انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان دستیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم شبیر صاحب, اور خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں پروگرام میں. اس وقت جی جاؤں گی سید اظہار حیدر صاحب کی طرف, اور چاہوں گی کہ نوحے سے آگے مزید ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہے مصلی لہو لہو ہے جبین لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبین فلک ہے نوحہ کنا فلک ہے نوحہ کنا تو ماتمی ہے زمین لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبین. یہ وار کس پہ ہوا ہے لرز گیا کعبہ لب حیات پہ ٹھہری ہوئی ہے کن کی صدا. اے ظلم دیکھ کہیں اے ظلم دیکھ کہیں دل نبی تو نہیں لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبین لہو لہو. کہو یہ ہاتف غیبی سے یوں ندا نہ کرے دعا کرو کہیں زینب کو یہ خبر نہ ملے. حرم کے سر سے ردا حرم کے سر سے ردا سرک نہ جائے کہیں لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبین لہو لہو. ابھی تو کوفے کی زینب تو شاہزادی ہے مگر پدر نے تجھے یہ خبر سنا دی ہے کہ بازوؤں میں رسن کہ بازوؤں میں رسن تیرے بندھے گی یہیں لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبین لہو لہو. سبحان اللہ, بہت ہی زبردست انداز میں پیش کر رہے تھے. آج کی غم شدہ شام کے حوالے سے سید اظہار حیدر اظہار کر رہے تھے بہت خوبصورت طریقے سے. اور ناظرین, ٹرانسمیشن کے سلسلے کو جہاں آگے بڑھائے وہاں ہمیں جوائن کیا محمد اویس رضا صاحب نے بھی, جو کہ ریڈیو پریزنٹر ہیں FM 101 پہ, اور ایک موٹیویشنل سپیکر اور ویو آرٹسٹ اور نعت خواں بھی ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. محمد اویس رضا صاحب ٹرانسمیشن کے سلسلے میں کیا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں چلوں گی اپنے علماء کرام کی طرف. پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور آج کا دن جس پہ ہم بات کر رہے ہیں مولا علی کے حوالے سے,
اور وہ واقعے کے اوپر بھی تھوڑی سی، جیسے کہ مسعودی صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے، پھر بسم آگے اللہ چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو آلہ۔ رمضان کے مہینے میں جناب علی علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک تو ہمیں اللہ کی طرف اپنا رجوع رکھنا ہے، جیسے ان کی شہادت کے لیے روایتیں موجود ہیں کہ محراب کے اندر ان کی شہادت ہوئی، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، آنکھ کھولی رسول اللہ کی آغوش میں، اور ساری زندگی پرورش پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور سب سے بڑے معلم، ان کے سب سے بڑے استاد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سرکار عبد قرار کا فرمان عالی شان ہے کہ حق اور باطل کو اگر پرکھنا ہے تو دیکھنا جس طرف علی ہوگا وہیں حق ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور جنت سے بھنا ہوا گوشت لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو آپ تناول فرما لیں۔ جب وہ چلے گئے یا وہ وہیں موجود تھے، یہ روایات ہیں، ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں، ان کی تحقیق میں جا سکتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تو اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی، دستک ہوئی، تو سرکار نے پوچھا کون؟ تو کہا علی، کا اندر تشریف لے آؤ۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ تناول فرمایا۔ جیسے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تمام لوگ اس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوا کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا، اور دوسرے دن خیبر فتح ہو گیا۔ اور جس طریقے سے خیبر فتح ہوا آج تک کی دنیا میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے نہ ہوگی، جس طرح اس کو حضرت علی نے فتح کیا۔ پیدائش کے وقت آنکھوں کا نہ کھولنا اس معنی میں جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے بعد اگر انہوں نے کسی کو دیکھا تو رسول اللہ کو دیکھا۔ رسول اللہ کو دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، اس دنیا میں آنا میرا مقصد ہے، تو یہ ہے کہ میں فاتبعونی کروں گا، رسول اللہ کی اتباع کروں گا۔ اور رسول اللہ کی اتباع کیا تھی کہ دین اسلام کا پرچار ہوگا، اور دین اسلام کے پرچار میں جتنے بھی غزوے ہیں، جتنی بھی آپ کی جنگیں ہیں، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جو حضرت علی کے بغیر لڑی گئی ہو اور حضرت علی اس میں نہ ہو۔ کئی مقامات پر یہ بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے، سرکار کی جان ہے، سرکار کی روح ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمام انسانوں کی جو نسل ہے وہ ان کے باپ سے چلتی ہے، اور میری نسل جو ہے وہ تم سے چلے گی۔ اسی لیے حسن و حسین سرکار علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بیٹے مانا جاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی بابرکت انسان نہیں۔ سب سے بابرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد پھر یہ چار ہستیاں ہیں، پھر ان کے بعد ہستیاں ہیں، پھر ان کے بعد ہستیاں ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر ہمارے لیے جو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں وہ یہی نفوس قدسیہ ہیں۔ اصل میں یہ نفوس قدسیہ ہیں، اللہ کریم کے نور کا مظہر ہے جو ہمیں دنیا میں اللہ نے دکھایا کہ اگر تم کو مجھ تک پہنچنا ہے تو ان لوگوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کی اتباع کرو گے تو رسول کی اتباع ہے، رسول کی اتباع کرو گے تو خداوند کریم کی اتباع ہے۔ اگر تم ان کو پالو گے تو رسول خدا کو پالو گے، جب رسول خدا کو پالو گے تو پھر اللہ کو پالو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ بہت خوبصورت بات، بہت اچھی بات کر رہے تھے رحمانی صاحب۔ میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ 21واں روزہ ہے، اور جہاں میں نے آغاز میں بھی کہا کہ آج کا دن اپنے ساتھ ایک اداسی کی یاد اور پیغام لے کر آتا ہے۔ آج ہی کے دن شیر خدا، مشکل کشا، حیدر قرار مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ جہان فانی سے کس طرح سے رخصت ہوئے، اور آپ کو کس طرح سے رمضان کے 19 روزے کو ابن ملجم نے ضربت لگا کے زخمی کر دیا تھا، اور پھر کس طرح سے 2 دن آپ زخمی رہے، اور پھر آج کے دن کس طرح سے اب رحلت فرما گئے دنیا سے۔ تو یہ جو ہمارے پاس پورا سبق اس میں جس طرح سے ملتا ہے وہ بھی آج کے دور میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہمارے پاس اس پورے واقعے میں پوشیدہ اسباب چھپے، میں چاہوں گی اس پہ بھی روشنی لازم ڈالیں۔ بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہمارے بزرگ نے۔ 40 ہجری
اور جمعے کا دن اور 21 رمضان یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جس دن کائنات کا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جہاں رضا آپ نے پوچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی عوامل اور اس کے، تو حضرت علی علیہ السلام کی جب ہم پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کعبے سے لے کر اور مسجد کوفہ تک حضرت علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی میں گزرا ہے۔ حضرت علی وہ رول ماڈل ہیں اسلام کا، ایک ایسا یعنی حضرت علی کی زندگی دنیا کے لیے ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ اگر دین میں سے حضرت علی علیہ السلام کی، جیسے کہ ابھی بزرگوار نے کہا، جنگیں، آپ کی صبر، آپ کی سخاوت، آپ کی رضا، آپ کا یقین، یہ ساری چیزوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے خدا نخواستہ ہم دین سے نکال دیں تو دین کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ علی اس بہادر کا نام ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو قرآن کی آیت آئے۔ علی اگر رسول کے بستر پہ سوئے تو قرآن کی آیت آئے کہ اللہ کی مرضی خرید لی۔ اگر علی نطق کرے تو قرآن کی آیتیں آئیں، جن کی ایک ایک ادا پر قرآن کی آیت آئیں، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی پیر صاحب نے کہا، مولا فرماتے ہیں میں نے ایسے علم لیا ہے رسول خدا سے جیسے چڑیا کا بچہ جو ہے وہ دانہ جو ہے وہ لیتا ہے اپنے سے۔ تو حضرت علی علیہ السلام آج کے دن، جیسے کہ شب 19 کو آپ کو ضربت لگی اور 19 کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا، اور پھر وہ صبح قیامت تھی جب مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مگر رخصت ہونے سے پہلے جو آپ نے وصیتیں کی ہیں، اگر آج دنیا ان وصیتوں پر غور کرے، آپ نے فرمایا ہے کہ حسن بہتر ہے کہ اس کو جو ہے میرے قاتل کو معاف کر دینا، اور اگر قصاص لینا بھی ہو تو ایک ہی ضربت جو ہے وہ لگانا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت ماری ہے۔ دنیا میں آپ ہسٹری پڑھ لیں، علی کے علاوہ، ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ، میں قربان ہو جاؤں سرکار ابو طالب پر کہ دین اسلام کو دو شخصیتیں حضرت ابو طالب نے پال کے دیں۔ ایک میرا خاتم المرسلین نبی بنا، اس جیسے مثل کوئی نہیں، ایک کی تربیت کی وہ علی بنا، اس کے مثل کوئی نہیں۔ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایسی دو شخصیات کی تربیت کی ہے دین اسلام میں کہ دین اسلام ان دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیا میں آپ ادیان کی ہسٹری پڑھتی جائیں کہ آپ کے لیے جب آپ کو ضربت لگی اور شربت لایا گیا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں حسن پہلے اس کو پلاؤ، اس لیے کہ اس کے ہونٹ مجھ سے زیادہ خشک ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی عادل حاکم ہوگا، دنیا میں کوئی ایسا عادل رہبر ہوگا کہ جو اتنی جنگیں لڑے اور ہر جنگ میں فاتح قرار پائے، مگر کبھی نہیں کہا علی نے کہ میں کامیاب ہوا۔ مگر 40 ہجری کی فجر کی نماز میں جب ابن ملجم نے وار کیا تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم، یہ دنیا کو بتانا تھا کہ علی کے سجدے کی طرف دیکھو، علی کی عبادت کی طرف دیکھو، علی کی ریاضت کی طرف دیکھو۔ آج آپ کی جنگیں، آپ کا صبر، آپ کا یقین، اور پھر سرکار جس کے لیے فرمائیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، اور پھر غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگے، آپ فرمائیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سارے صحابہ اکرام تشریف فرمائیں، مولا سرکار فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب کائنات تک جب تک یہ سیارہ ہے، جو بھی سرکار کو مولا مانتا ہے اس کو مولا کائنات کو بھی مولا ماننا پڑے گا کہ جس کا میں مولا ہوں۔ غدیر میں مولائیت کا اعلان کیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا۔ جی آپ کی اجازت سے علامہ صاحب چند اشعار میں اسی حوالے سے ذرا پیش کر دوں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو،
جانو دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، شبیر و شبیر حضرت فاطمۃ الزہرا علی، شاہ مردہ قوت بازو رسول اللہ کی، کیوں بھلاتے ہو کسی میدان میں پسپا علی، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پسپا علی، جن کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے ہے مولا علی۔ تو یہ آپ کی اجازت سے جی جی قبلہ جی 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 بالکل فرمایا۔ تو مولا کائنات کی شخصیت آج دنیا کے لیے واحد مولا کائنات ہیں کہ باہر میں جب گیا اور میں نے باہر کی یونیورسٹیز میں دیکھا، آج وہ واحد شخص ہیں مولا کائنات کہ جس کی زندگی پہ دنیا جو ہے ریسرچ کر رہی ہے، انگریز ریسرچ کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر گیبن کہتا ہے کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنائی گئی ہے۔ اس وقت حکمت کی باتیں، اس وقت حکمت کی دانائیاں، وہ کا مولا کوئی حسرت کا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، مولا کوئی اور حسرت کا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ واہ واہ واہ، دنیا والوں نے مولا کائنات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ علم کے جوہر بکھیر رہے ہیں۔ جابر بن حیان کہتا ہے مجھے ایک سوال کا جواب درکار تھا، یہ تو چھٹے معصوم کی بات ہے، اور میں 2 سال سے بابا کیمسٹری، میں 2 سال سے اس کا جواب ڈھونڈ رہا تھا، میں جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام باغ میں جو ہے وہ درس دے رہے تھے، جب درس ختم کیا میں نے سلام کیا تو امام نے مجھے دیکھتے ہی سلام کا جواب دیتے فرمایا کہ سوال کا جواب بتاؤں یا سوال بھی بتا دوں؟ تو کہا کہ مولا مجھے جواب بتا دیجئے۔ امام نے جواب بتا دیا۔ یہ تو چھٹے عصمت کی چھٹی کڑی تھی، مگر مولا کائنات کے پاس کوئی آتا تھا سوال لے کے تو مولا فرماتے تھے کہ سوال مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ سوال بھی بتاؤں یا جواب بھی بتا دوں۔ بتاؤ۔ واہ کیا خوبصورت، کائنات میں ایسا کوئی رہبر ہوگا واقعی کہ جو کہے کہ سوال کی ضرورت نہیں ہے، سوال بھی میں بتا دیتا ہوں، جواب بھی میں بتا دیتا ہوں۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ یہی اس گفتگو کے سلسلے کو یہاں آگے بھی ابھی بڑھائیں گے۔ اب اپنے دونوں علماء کرام سے ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے، اور انتہائی اہمیت کا دن آج کا دن، اور تیسرے عشرے میں بھی ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا ہمارے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں یہاں پہ، ان کی طرف بھی چلتی ہوں۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ شاہ صاحب آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو ظاہر سی ہے آپ کا بھی جو سلسلہ اور نسبت چلتی آ رہی ہے، میں چاہوں گی کہ پہلے آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ بھی کریں۔ پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے جی اپنے شو میں انوائٹ کیا ٹرانسمیشن میں۔ آج تو بڑی ایک دکھ اور درد والا دن ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جو میرے جو عالم صاحب ہیں دونوں نے جو باتیں کی وہ تو اب سب نے سنی بھی ہے، مگر مولا علی علیہ السلام جیسا بہادر اور ان جتنا جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے، تو اس پہ بات ساری ختم ہو جاتی۔ اور دوسری بات جو کہی تھی کہ غدیر کے وقت جب کہا تھا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا، تو میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو وہاں بھی سب سوالوں کا جو ہے جواب آ جاتا ہے کہ سب ختم ہو جاتی ہے بات۔ مولا علی علیہ السلام کو کوئی بھی جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں پا سکتا تھا، جب کفار نے جو ہے سجدے میں ہی ان کو جو ضرب ماری اور شہید کیا، ورنہ ان کا کوئی بھی میرے خیال میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ تو بس ان کے جتنی ہم تعریفیں کریں، جتنی باتیں کریں، میں تو کہتا ہوں وہ کم ہے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے میں شامل آپ کو بھی رکھیں گے شاہ صاحب۔ میں محمد اویس رضا صاحب کی طرف بھی آتی ہوں، اور اویس رضا صاحب میں چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی آپ اگر چند اشعار کوئی کلام پیش کر سکیں، 2 اشعار تو ضرور پیش کریں۔ ہمارے پاس افتخار زیدی صاحب آپ کے پاس ہینڈ مائک ہوگا، اگر آگے پاس کر دیجئے پلیز۔ شاہ صاحب یہ پلیز آگے دے دیجیے گا اویس رضا صاحب کو۔ جی صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بیدم یہی تو پاچ ہے بیدم یہی تو پاچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسین مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک بہت ہی زبردست نعت ہے ماشاءاللہ, مجھے بہت پسند ہے وہ کلام پیش کرنے لگا ہوں. جی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. حضور کی ذات ایک ایسا پھول ہے کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہیں, مگر حضور کی ذات ایک ایسی ہے کہ ایسا پھول ہے کانٹے نہیں, اور حضور کی ایک ذات ایسی شمع ہے کہ کوئی دھواں نہیں ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اویس رضا. اور ایک وقفے کی طرف بھی جانا ہے ناظرین, تو وقفے کی طرف جاؤں گی, لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ سید افتخار زیدی صاحب کو واپس اگر مائک دے دیا جائے, شاہ صاحب زیر پاس کر دیں, معذرت میں آپ کو بیچ میں کرنا پڑا ہے. میں چاہوں گی کہ چند نوحے کے اشعار سے ہم وقفے کی طرف بڑھیں. الوداع بابا الوداع بابا, شاہ کا نوحہ الوداع بابا. مسجد و محراب منبر آج روتے ہیں لہو, آج کوفے میں یتیمی چھا گئی ہے چار سو, ہائے سب پیرو جوان کرتے ہیں اشکوں سے وضو,
ہے بپا گریا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا چھوٹی شہزادی سے زینب کہہ رہی ہے میری جان باپ کا سایہ ہمیشہ سر پہ رہتا ہے کہاں صبر کرنا ہے کہ ہم ہیں سیدہ کی بیٹیاں بول دو بہنا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا ایک محشر